اچھا جناب، السلام علیکم۔ خالد سیف الدین آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں آج 18 جنوری 2023، اور ہم بات کریں گے اپنی آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات، جو ہمارا سیگمنٹ ہے یور فیڈ بیک میٹرز۔ اچھا جناب، سب میں پہلے جو آپ کا کمنٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں سر یو ور وارننگ آل آف اس سنس لاسٹ ویک، سو اٹ ہیپنڈ فائنلی، بٹ یور ونڈرفل پریز ایٹ دا اینڈ آر سو بیوٹیفل اینڈ ہوپ فل، تھینکس فار یور کیئر ریگارڈ۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب، بس اللہ تعالیٰ اس ملک پر اور ہم سب پر رحم کرے۔ یقیناً میں پہلے سے بتاتا جا رہا تھا، اور اگر اوور آل عدم استحکام کی بات کریں تو میرے خیال میں اکتوبر کے مہینے سے یا نومبر سے 2021 کے میں یہ بات سمجھاتا جا رہا ہوں کہ آنے والے دن اچھے نہیں ہیں۔ اور اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس طرح میں نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ کہا کہ 2023 جو ہے الیکشن اور پروٹیسٹ کا سال نہ بن جائے، اس بات کی قوی امید ہے، اور اسی حوالے سے میں نے لوگوں کو خبردار کیا کہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ میں بڑے مسائل ہوں گے۔ مارکیٹ اگر کوئی بری طرح گراوٹ کا شکار ہوتی ہے تو ہم صرف ٹارگٹ بائنگ کر کے لانگ ٹرم کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں امیدیں رکھ سکتے ہیں، مگر میڈیم ٹرم متاثر ہوگی اور شارٹ ٹرم تو بہت ہی زیادہ نقصان دے گی۔ اگلا کمنٹ شاہ صاحب کا ہے، السلام علیکم خالد بھائی، ایکسیلنٹ انالیسس، the market has performed exactly as you told in your video of 17th January call. If people followed you that video, I am 100% sure they have avoided their loss. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے اور اچھی صحت دے، آمین۔ پلیز ایڈوائز اباؤٹ ہپکو ایز دا اسٹاک بریک 60۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہپکو کی ہماری ایکیومولیشن چل رہی تھی، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جو ہپکو ہے اس کو اگر ہم یہاں ایکیومولیٹ کریں، جب وہ 61 اور 60 کے پاس آ رہا تھا تو ہم نے کہا برا نہیں ہے ہپکو، اگر آپ کو یاد ہو۔ مگر اس کے بعد کل ہپکو نے وہ لیول بھی توڑ دیا تھا، مگر کل جو لیول مارکیٹ میں ٹوٹے ہیں ان کو ہم زیادہ پریشان ان پہ ہم اس لیے نہیں ہو رہے کہ اگر آپ نوٹس کریں کہ 12 بجے تک مڈ ڈے کال کے بعد مارکیٹ میں بہت زیادہ پرابلم آئی تھی، اور اس کے بعد اچھے اسٹاک گر گئے، تو ہپکو کا کیا رونا۔ اب جو اسٹاک گر گئے ہیں وہ ریکور جلدی کریں گے، جو اچھے اسٹاک ہیں وہ جلدی ریکور کر لیں گے۔ تو ہپکو کو میں نے آج جو ہپکو کی آج کال دی تھی، جو کل رات کو آپ کو بھیجی گئی ممبرز کو، تو اس میں نے خاص طور پہ کہا کہ اگر ہپکو کو یہاں بائی کر رہے ہو یا اور نیچے بھی بائی کرو گے تو یہ بونس بائی ہوگی، اور یہ جو ریٹرن ہے یہاں کی بائنگ کا مطلب، اگر آپ نے 62 پہ بائی کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دن لگ جائیں، مگر جو آپ اب بائی کر رہے ہو، بونس بائی کر رہے ہو، وہ ریٹرن آپ کو بہت شارٹ ٹرم میں مل جائے گا، ہفتہ 10 دن میں بھی مل سکتا ہے۔ یہ بات میں نے کہی تھی۔ اچھا جناب، تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60 روپے توڑ دے تب بھی بونس بائنگ ہے۔ اطہر ارشاد صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر، ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ سر، ان کرنٹ اکنامک کنڈیشن آف دا کنٹری این سی پی ایل اینڈ ہپکو پے ڈیویڈنڈ۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، مگر اطہر ارشاد صاحب اس بات کو ریئلسٹکلی سمجھنا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ جیسے اس وقت ملک کے حالات ہیں معاشی اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے، تو ہم جب اپنے گھروں کو بھی چلاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا دیکھ سمجھتے ہیں کہ یار آنے والے دن اور مشکل ہو سکتے ہیں، تھوڑے اخراجات میں کمی کی جائے۔ تو یقیناً کارپوریشنز جن کو سروائیو کرنا ہے، جن کو بند نہیں کرنا، اپنی کمپنی کو شٹ ڈاؤن نہیں کرنا، وہ یقیناً ایسے ہی عمل کریں گے کہ ڈیویڈنڈ کم دے دیں گے، کچھ پیسے اپنے پاس احتیاطی طور پہ روک لیں گے، تو اس کا پورا اثر ڈیویڈنڈ پے آؤٹ پہ ہوگا، 100% ہوگا۔ ارم احمد کا کمنٹ ہے، ارم احمد بہت عرصے کے بعد نظر آئی ہیں۔ ایز آئی آلریڈی سیڈ ٹو یو دیٹ تھنگز آر گوئنگ آؤٹ آف ہینڈ، دس از جسٹ دا ٹپ آف آئس برگ، انپریڈکٹیبل مارکیٹ ڈیو ٹو ورسٹ اکانومی۔ بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ ارم، مگر ارم ایک بات بڑی سمجھنے کی ہوتی ہے کہ میرے کلائنٹ ہیں جن کا کل بھی فون آیا، جب اور جیسے ہی ان کا فون آتا ہے تو مجھے ہنسی آنے لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا فون صرف اسی وقت آتا ہے جب مارکیٹ میں کوئی بری طرح گراوٹ، تباہی مچتی ہے، تو فون آتا ہے۔ کئی دفعہ سال 1.5 سال ہو جاتا ہے، 6 مہینے ہو جاتے ہیں،
مگر میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب مارکیٹ میں تباہی آتی ہے ان کا میرے پاس فون آتا ہے اور پوچھتے ہیں ہاں خالد کیا کہہ رہے ہو, کیا لگتا ہے تمہیں, کیا بائی کرنا چاہیے. تو جو اس آدمی کے پیشنس ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ سال میں اور کچھ بائی نہیں کرتا, بالکل کرتا ہے, مگر چونکہ ان سے میری بڑی پرانی ریلیشن شپ ہے تو میں ان کی بہت ساری چیزوں سے واقف ہوں. تو انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے اپنی زندگی میں, اور پچھلے 12-13 سالوں سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک خاص فنڈ ہوتا ہے جس کو وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتے, اسٹاک میں ڈالتے ہی نہیں. باقی اسٹاک میں جو ان کے ڈیویڈنڈ پیئنگ اسٹاک ہیں وہ ہمیشہ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. پھر سوئنگ ٹریڈ جو میڈیم ٹرم ہے وہ بھی وہ کرتے رہتے ہیں. مگر اس کے بعد ایک فنڈ ہوتا ہے, اور ایک بار انہوں نے بڑا اچھا مجھے کیلکولیشن دی تھی, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو مارکیٹ جہاں گر گئی ہے اور جس لیول پہ آ گئی ہے تو یہاں سے ریکوری بڑی تیز ہوگی ان کے لیے جو یہاں خریدیں گے. تو انہوں نے مجھے حساب بتایا کہ انہوں نے 12% پتہ نہیں اس پہ کچھ اپنے بینک سے پیسے اٹھائے, اور جو شیئر ان کے پاس پڑے ہوئے تھے اسی کو انہوں نے مارگیج کر کے وہ پیسے اٹھا لیے. اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑے کلائنٹ ہیں, بہت بڑا کام کرتے ہیں, تو اچھی خاصی اماؤنٹ انہوں نے بینک سے لی اور انہوں نے مارکیٹ میں فریش بائنگ کر لی. اور مارکیٹ جو ہے, تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ خالد مارکیٹ جو ہے یہ بائنگ پیراڈائز بن گئی ہے. ان کا خاص جملہ ہے, کہتے ہیں مارکیٹ بائنگ پیراڈائز بن گئی ہے. تو ارم آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا یہ وہ کرتا ہے جس کا مال پھنسا ہوا ہو. جب مال پھنسا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہلنے جلنے کی جگہ نہیں ہوتی. کل میرے پاس بھی جو کمنٹ آئے تھے ہیسکال کے حوالے سے, میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس پہ تھوڑا ہنس بھی رہا تھا, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی آدمی 300 روپے کا ہیسکال لے کے کیوں بیٹھے گا 7-8 سال 6 سال, مطلب اتنے عرصے میں اتنی رپورٹیں آتی ہیں. تو خیر بہرحال آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ, کمنگ بیک ٹو ارمس کمنٹ, تو ارم وہ جب بائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر تو ایکسائٹمنٹ کا لیول ہوتا ہے, وہ تو مارکیٹ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری آنکھ ہوتی ہے کہ کس کے لیے مارکیٹ اچھی ہے اور کس کے لیے بری ہے. کئی دفعہ یہ جو مارکیٹ ہے, اب جیسے میں مثال دیتا ہوں, ابھی جو مارکیٹ گری ہے اس میں دسمبر پورٹ فولیو کے کچھ ریٹ ایسے ہیں جو آ نہیں رہے تھے وہ آ گئے. اس سے پہلے دسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں مارکیٹ گری تھی. ای فرٹیلائزر 75 پہ نہیں آ رہا تھا, وہ 74-60 کا لو لگا دیا اس نے, تو ہمیں بائی مل گئی. تو اگر آپ کے پاس پلان اچھا ہے تو مارکیٹ تباہ بھی ہو جائے گی تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا, کیونکہ اس وقت آپ جو بائی کریں گے وہ بائی آپ کو 6 مہینے کا گین 3 مہینے یا 2 مہینے میں دے گی. دوسری ایک اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایک بات بتا دوں, جب 2008 کا کریش آیا تھا, اور مطلب ریسیشن آیا تھا اوور آل امریکہ میں, دنیا کی مارکیٹوں میں, تو اس وقت میں بہت فالو کرتا تھا کیونکہ میں کروڈ آئل اور دوسرے S&P 500 نیسڈیک میں ٹریڈ کیا کرتا تھا. تو مختلف باہر کے اینالسٹ کو پڑھنے کا موقع ملتا تھا. تو جب میں ان کو پڑھ رہا تھا تو ایک آرٹیکل میری نظروں سے گزرا جس میں ایک اینالسٹ نے لکھا تھا کہ اس وقت اٹ از اے بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان لائٹ ویٹ مارکیٹ, اسمال مارکیٹس. تو پھر اس نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا تھا, اور اس نے بولا تھا اس نے رشین مارکیٹ میں, کینیڈین مارکیٹ میں, اور ہماری جیسی چھوٹی مارکیٹ جو ہیں پاکستان, سری لنکا اور اس طرح کی جو مارکیٹ ہے اس میں بھی انویسٹ کرنے کی بات کی تھی. اس کی جو توجہ اس نے دی تھی وہ یہ کہا, اس نے کہا جو مارکیٹیں لائٹ ویٹ ہوتی ہیں وہ جب باؤنس کرتی ہیں تو وہ امیزنگ باؤنس ہوتا ہے, کیونکہ وہ مارکیٹوں کا ویٹ اتنا نہیں ہوتا, تو وہ مارکیٹیں والیٹائل بہت ہوتی ہیں, تو وہاں گین بہت بڑا ملتا ہے. تو لہذا ارم آپ کا جو یہ سوال ہے اس کے جواب میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ بے شک مارکیٹ بہت بری ہے, ملک کے حالات بہت برے ہیں, معاشی صورتحال بہت بری ہے, مگر جن کے ہاتھ میں مال نہ ہو. کل میری ایک اور کلائنٹ سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ اگر, ویسے تو میں ٹریڈ نہیں کرتا, تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی ریئل اسٹیٹ کا کوئی پلاٹ ہوتا, کوئی بزنس ہوتا, کوئی ایسی چیز ہوتی ریئل اسٹیٹ کی, اور میں اس کو فوراً بیچ دیتا اور میں 2023 پورا خاموشی سے بائنگ کرتا رہتا 2024 اور 25 کے لیے. مطلب میں جلدی نہیں کرتا اس بائنگ کو میں, کیونکہ ریئل اسٹیٹ کو بھی تو ٹائم لگنا ہی ہے نا. تو میں نے ایک مثال دی تھی ان کو
کہ ریئل اسٹیٹ والا 5-5 سال پلاٹ لے کے بیٹھتا ہے، اور اگر 2023 میں آج جنوری ہے، دسمبر تک بھی بائنگ کرتے رہے تو آپ ریئل اسٹیٹ سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. اور کئی اسٹاک ایسے ہیں جو ڈبل سے زیادہ ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ٹرپل بھی ہو جائیں. میں کس اسٹاک کا نام لوں؟ نشاط چنیا کہاں گیا، نشاط مل کہاں گیا، نشاط مل کی ارننگ کیا ہے، یہ کون سے اسٹاک ہیں؟ یہ نشاط گروپ بند ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ نعوذ باللہ. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کی بہت سی کمپنیاں بند ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا جی، اگلا کمنٹ راؤ عقیل صاحب کا ہے. یہ تو جناب میرا وزیر اعظم کی طرح مائک پہ ہاتھ لگ گیا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں مجھے. یہ نوائز ریڈکشن ہوتی ہے سامنے تو ذرا آپ لوگوں کو وائس کلیئر آتی ہے، تو اس پہ ہاتھ لگ گیا میرا. اچھا، راؤ عقیل صاحب، السلام علیکم سر. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے میں نے شعیب صاحب کو سارے ڈاکیومنٹس بھیج دیے. اس جمعے تک اکاؤنٹ کھل جائے گا. آپ کی خاص توجہ کے ساتھ ٹریننگ کریں گے انشاءاللہ، آمین. عقیل صاحب، یہ کمنٹ یہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرائیویٹلی مجھے بتا دیں کہ آپ کی شعیب صاحب سے بات ہو گئی، دیٹس آل اٹ از. یہ یہاں پر اس کمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. مگر بہرحال آپ کا بہت شکریہ. یوزر صاحب کوئی ہیں، وہ کہتے ہیں پولیٹیکل نہیں اکنامک، سنبھل نہیں رہی ڈار سے. اچھا، وہ کہہ رہے ڈار سے سنبھل نہیں رہی اور پولیٹیکل نہیں اکنامک پرابلم ہے. بالکل آپ کی بات کافی حد تک درست ہے. پہلی بات، اس بات سے میں 100% متفق ہوں کہ ڈار سے سنبھل نہیں رہی. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ڈار سنبھالنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا. ڈار کا دماغ جو ہے دوسرے کاموں میں زیادہ الجھا ہوا ہے. اپنے مکان کو اور اپنی جائیدادوں کو چھڑوانا تھا، اپنا نام عدالتوں سے کلیئر کروانا تھا. تو ڈار کے ٹارگٹ کچھ اور ہیں. ڈار کا ٹارگٹ اکانومی نہیں ہے. ڈار ایک بہت ہی سیاسی قسم کا انسان ہے، اور میں شدید غصے میں ہوں، اس لیے میں ڈار کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا میں. کیونکہ جس وقت سے جب ڈار انگلینڈ میں بیٹھ کے مفتاح اسماعیل کو پرابلم دے رہا تھا، میں اسی وقت کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی صرف پرابلم کریٹ کر رہا ہے. کیونکہ میں بھولا نہیں ہوں ڈار صاحب، میں بھولا نہیں ہوں پچھلی آپ کی جب ایک بار حکومت آئی تھی اور اس وقت آپ اکنامک منسٹر بنے تھے، اور آپ نے ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا بیان دیا تھا، اور آپ امریکہ میں بیٹھ کے آپ نے بیان دیا تھا، اور اس کے بعد ہماری مارکیٹ گری تھی. اور آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے آپ نے ایسا بیکار بیان دیا تھا جو پینک پھیلا گیا تھا انویسٹر میں. تو آپ کا صرف اور صرف سیاست کرتے ہیں، آپ کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی آپ کو معیشت کی کوئی سمجھ ہے. مفتاح اسماعیل آپ سے لاکھ درجے بہتر تھا، اور وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہا تھا اور مشکل فیصلے ضرور لے رہا تھا. ہو سکتا ہے لوگوں کو پسند نہ آ رہا ہو، مگر وہ آدمی بہت بزنس مین اور بہت اچھا انسان تھا. وہ میرے حساب سے پاکستان کی فائنانس منسٹری کے لیے وہ زیادہ موزوں تھا. ڈار صاحب، یو آر اے ڈمپ. اس کے بعد میں معافی چاہتا ہوں اگر مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ ڈار صاحب کی پچھلے 3-4 مہینوں میں جو مطلب جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، جب سے میں ڈار صاحب کو نوٹس کر رہا ہوں، وہ صرف مسائل کریٹ کر رہے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، وہ صرف باتیں ہیں ان کی. اس کے بعد کمنٹ ہے، خالد صاحب مارکیٹ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. آج کل آپ زرداری صاحب اور شہباز صاحب کی تعریف نہیں کرتے، کبھی کبھار دل پچوری کر دیا کریں. سر، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں میں کسی کی تعریف کرتا ہوں. زرداری ہو یا شہباز شریف ہو یا عمران خان ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، میں کسی کی تعریف نہیں کرتا. میں کسی سے افیلیٹڈ نہیں ہوں. میں جو آدمی جو غلط کرتا ہے میں اس کو تنقید کرتا ہوں. پاکستان میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے، مطلب میں یہ کہوں گا کہ کلٹ فالوئنگ اور ایک دماغ کی خرابی ہے. مطلب مجھے ضرورت نہیں ہے شہباز شریف کی برائی کرنے کی. اگر فرض کیجئے میں عمران خان کی تعریف کر رہا ہوں تو دوسرا آدمی فوراً سمجھ لیتا ہے کہ میں شہباز شریف کی برائی کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے برائی ابھی کی نہیں. اسی طرح جب میں عمران خان اور ان کی حکومت پہ تنقید کرتا تھا تو لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ میں زرداری اور نواز شریف کو پسند کرتا ہوں، حالانکہ میں زرداری کو کسی طور پر بھی ان کی سیاست کی، ان کی انسانیت کی، ان کی شخصیت کی کسی طور پہ، اگر مجھے نیند سے اٹھا کے پوچھا جائے کہ زرداری صاحب کیسے آدمی ہیں تو میرے منہ سے ان کی تعریف نہیں نکل سکتی. مگر اس کے باوجود بھی لوگوں کا یہ خیال رہا کہ شاید میں نواز شریف صاحب سے میرا بہت اختلافات ہیں.
مگر جب کمپیریزن کی بات کرو گے آپ زرداری اور نواز شریف میں تو 90s کی بات بتا رہا ہوں میں نے ایک بات کہی کہ بے شک نواز شریف 2 کوڑی کے سیاستدان مجھے نہیں لگتے، مگر زرداری اور نواز شریف کو جب میں کمپیئر کرتا ہوں تو مجھے اتنا پتا ہے کہ نواز شریف کے دور میں انویسٹمنٹ میں پیسے اگر کھا بھی لیں گے، کرپشن بھی کریں گے، تو پاکستان میں کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ ہوگی۔ اس کے برعکس زرداری صاحب اگر ہوں گے تو وہ 1 پیسہ بھی انویسٹ نہیں کریں گے۔ میں کراچی کا شہری ہوں، کراچی کا رہنے والا ہوں، مجھے پتا ہے پچھلے 30-40 سالوں میں پیپلز پارٹی نے کراچی حیدرآباد میں کیا کیا ہے۔ کراچی کا کوئی شہری علاقہ، ان کے اپنے علاقے، نواب شاہ کی بات کر لوں، میں لاڑکانہ کی بات کر لوں، وہاں انہوں نے کچھ انویسٹ نہیں کیا، تو پاکستان میں کیا انویسٹ کریں گے؟ تو سندھ میں ان کی پرفارمنس کا مجھے پتہ ہے، تو میں زرداری صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی کوئی تعریف نہیں کروں گا، مگر چونکہ پنجاب میں رہتا بھی ہوں، آتا جاتا بھی ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ڈیولپمنٹ پچھلے 25-30 سالوں میں ہوئی ہے وہ پاکستان سے یکسر مختلف نظر آتا ہے۔ مجھ جیسے کراچی کے رہنے والے لوگ یا بلوچستان کے رہنے والے لوگ جب پنجاب آتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پنجاب کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جانے کے لیے بڑی بڑی سڑکیں ہیں، مطلب ہر لحاظ سے ٹرانسپورٹ کا نظام اور بہت ساری چیزیں، اور جب روڈوں کا جال بچھتا ہے تو خود بخود ترقی آتی ہے۔ تو بہرحال میں اس بات سے متفق ہوں کہ کچھ جو کام اچھے ہیں ان کی اچھائی کریں گے، جو کام برے ہیں، اب جس طرح میں نے ڈار صاحب کی برائی کی، جس طرح نواز شریف صاحب کے باہر بھاگ جانے پر میں ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں کہ سامنے سے آ کے فیس کرنا چاہیے، جس کی ہمت نواز شریف صاحب میں نہیں ہے۔ جب برا وقت آتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں، تو یہ لیڈر کی کوالٹی نہیں ہوتی، وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا جو لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے، قطعی طور پہ نہیں ہوتا۔ عزیر احمد صاحب کا کمنٹ ہے، السلام علیکم، جزاک اللہ بھائی فار یور ویلیبل فیڈ بیک، اٹس ریئلی ہیلپ فل فار آل آف اس۔ اللہ پاک آپ کی فیملی اور ٹیم کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ بھائی اونلی 1 کوشچن، AVN 67 پر بائی کیا، وہ اسپیڈی نیچے چلا گیا۔ بھائی آپ نے AVN کو ہمیشہ اچھا اسٹاک کہا ہے، اسٹاپ لاس کی امپورٹنس پر ہمیشہ زور دیا ہے۔ AVN کا اسٹاپ لاس بتا دیجئے پلیز، 67 سے نیچے مور بائی کر سکتے ہیں، 500 آپ کی ریکمنڈیشن، کیا 500 ہوگی تو بائی کر لوں گا، اچھا 500 بائی کر لیں گے۔ دیکھیے سب میں پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، بائنگ میں فرق ہوتا ہے۔ بائنگ جو ہوتی ہے اگر میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہوتی ہے تو وہ ایک ساتھ نہیں ہوتی اور وہ تیزی میں نہیں ہوتی۔ ہم میڈیم ٹرم ایکیومولیشن اس وقت کرتے ہیں جب وہ اسٹاک جو ہے لوگوں کی نظروں سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، والیوم اس میں کم ہوتے ہیں، گراوٹ کا شکار ہوتا ہے، ہم اس وقت بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کا لانگ ٹرم پسند ہے، ہمیں اس کا لانگ ٹرم اچھا نظر آ رہا ہے، ہم اس وقت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتے ہیں، اور ہم یہاں سے بائی شروع کرتے ہیں تو یہاں تک آ جاتے ہیں، ہم ایک ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اچھا اب تو اس میں اسٹاپ لاس کافی نیچے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ شارٹ ٹرم ٹریڈ میں جائیں گے تو اس کو آپ اگر 67 پہ بائی کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے 66-25 پہ اسٹاپ لاس ہو اور آپ باہر نکل جائیں گے۔ لانگ ٹرم میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب بات آ جاتی ہے AVN کی۔ AVN کی دیکھیے پہلے تو مارکیٹ کنڈیشن، جو ڈسکلیمر جس طرح ہم لوگ دیتے ہیں کہ مارکیٹ کنڈیشن اگر ایسی ہوتی ہے تو چیزیں بہت بدل سکتی ہیں، تو مارکیٹ کنڈیشن کچھ ایسی ہو گئی کہ AVN کی سچویشن بدل گئی، اور AVN جو کل گرا ہے وہ مطلب امیزنگ گر گیا ہے۔ 60 روپے 44 پیسے کی اس کی کلوزنگ آئی تھی۔ تو میں نے کل کی جو ویڈیو تھی اس میں بھی شاید یہ ایک بات کہی، اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو اسٹاک کل بہت زیادہ گر گئے، ایسے اسٹاک جو سلیکٹیو اسٹاک تھے وہ آج ریکور کر چکے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے آج انہوں نے اگر 100% نہیں تو 70-50% ریکور آج ہی کر لیا ہوگا، مارکیٹ بھلے اوپر جائے نہ جائے۔ ٹھیک ہے جی، مارکیٹ اگر ابھی مجھے نہیں معلوم آج کی مارکیٹ کہاں تک گئی ہے، مگر میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ تو AVN از ون آف دوز، میں نے کل بھی کہا کہ بائی کرو اس کو، حالانکہ AVN کو ہم دیکھ رہے تھے کہ AVN نیچے بھی مطلب شارٹ پوزیشن میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی AVN کی بائی کال انٹیکٹ رہی، جو ایکیومولیشن کی بائی کال ہے، تو اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹے، AVN میں نہیں ہٹے، ہپکو میں نہیں ہٹے۔ تو جو اسٹاک ہمیں پتہ ہے بائی کرنے ہیں وہ ہم کریں گے۔ اچھا جناب، اس کے بعد کمنٹ ہے شاہد اکبر صاحب کا۔ شاہد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ تھینکس سر فار رپلائی، ایکچولی آئی ہیو AASM
which is a defaulted broker, says that until this stock is not removed you cannot close your account. Please advise, broker is non-cooperative. How to get rid of this stock? اس کے بارے میں میری معلومات بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ آپریشنس کو میں نہیں دیکھتا, میں صرف انالیسس کو دیکھتا ہوں. تو اگر ایسا کوئی طریقہ کار ہے, سیدھی بات ہے, بڑا سمپل طریقہ ہے, بروکر کی کسی بات سے متفق نہ ہو تو آپ کے پاس گورنمنٹ نے آپ کے لیے 2 ادارے بنائے ہیں, CDC اور SECP. اگر آپ کو کوئی چیز پرابلم کرے, SECP کو ایک ای میل کرے اور آپ اپنی اور بروکر کی جو کنورسیشن ہے وہ اس سے شیئر کریں کہ یار یہ مجھے یہ بتا رہے, اور اگر جو آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں اس کو SECP پہ کمپلین کرنے سے پہلے CDC سے معلومات کر لیجئے کہ CDC کیا کہتا ہے, کیونکہ CDC کسٹوڈین ہے, اس کو ان تمام رولز ریگولیشن اور طریقہ کار کا پتہ ہوگا. اگر CDC کہتا ہے کہ نہیں اکاؤنٹ کلوز ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ جا کے SECP کو بتائیں کہ بھائی یہ اکاؤنٹ کلوز کیوں نہیں کر رہا میرا, تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, محمد علی صاحب فرماتے ہیں کہ واٹ اے بیوٹیفل آنسر ٹو اے اسٹوپڈ کمنٹ سر خالد, تسی گریٹ ہو, لرننگ اے لاٹ فرام یو سر, ٹو مینی ریگارڈز اینڈ ہیٹس آف ٹو یو. سر محمد علی صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ کو میرا جواب پسند آیا, مگر کافی میرے جو دوست ہیں کافی سارے وہ کہتے ہیں یار اتنا غصہ نہ کیا کر. دیکھیے جی, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں بہت روڈ ہوں. میں روڈ بالکل بھی نہیں ہوں. ان کے لیے جو میرے دوست ہیں, میرے ساتھ چلتے ہیں, میرے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں بہت فنی ہوں, بڑے لائٹ ویٹ طریقے سے پڑھاتا ہوں, اور جو میں سمجھاتا ہوں اس میں دنیاوی اور ایسی مثالیں دیتا ہوں جو ہماری اسلامی اشعار کے بھی ساتھ کمپیٹیبل ہیں. تو میں بڑا لائٹ ویٹ آدمی ہوں, میں بالکل بھی روڈ نہیں ہوں. ہاں میں روڈ ہوں جو اگر ایب نارمل بات کرے. اچھا, ایک تو میرا انٹریکشن کیا ہے, اگر آپ مجھے نرسری یا 5ویں کلاس کا بچہ دیں گے کہ اس کو پڑھا دو تو میرے میں شاید وہ ٹیمپرمنٹ نہ ہو. میری جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ میچور لوگوں سے ہوتی ہے. میرے پاس جو پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ 30 سال سے لے کر 70 سال تک کے لوگ ہوتے ہیں, تو انف میچور لوگ ہوتے ہیں. اور اگر آپ میرے گروپ پہ اور میری چینل پہ دیکھیں گے کوئی بہت زیادہ ویوز نہیں ہے, بہت کم ویوز ہوتے ہیں, 600 700 800 میری ڈیلی کال کے, مگر مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ وہ 700 لوگ سارے میچور لوگ ہوتے ہیں. میرے پاس امیچور لوگ نہیں آتے کہ 2,500 3,000 4,000 کی مجھے ویوز مل جائیں تو میں خوش ہو جاؤں. پیسے تو مجھے یوٹیوب سے پھر بھی کچھ نہیں ملتے, ٹھیک ہے نا, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں 2,500 کے لیے پریشان ہوتا رہوں, ان 2,500 کو جھیلوں, ان کے بے وقوفانہ کمنٹ جو وہ سمجھتے ہی نہیں چیزوں کو. میرے پاس اب جیسے محمد علی صاحب آپ خود ہیں, آپ تو میرے ممبر بھی ہیں, آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کیا کالیں دیتا ہوں, کب کالیں دیتا ہوں, میں نے کون سی چیز ٹاپ پہ آپ کو ایگزٹ کرائی ہے, کون سا اسٹاک باٹم پہ بائی کرایا, یہ ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں. کتنی ارلی ایگزٹ کال میں نے دی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, یہ تمام چیزوں سے میرے ممبر تو واقف ہیں. تو اور ایون یہ کہ جب سے 2020 سے یوٹیوب چینل چل رہا ہے تو 2020 سے تو یوٹیوب پہ بھی میرا ڈیٹا موجود ہے, کس وقت میں نے کیا کہا. ایسا تو نہیں ہے میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں, وہ اپلوڈ ہوا ہوا ہے, جا کے دیکھا جا سکتا ہے. تو بغیر مجھ پہ ریسرچ کیے اگر مجھے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو میں ریسرچ کرتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ اچھا ہے یا نہیں ہے, پھر بائی کرتا ہوں. تو اسی طرح اگر کوئی میرے پاس آتا ہے, اگر میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو میں نے تو اس کو فون نہیں کیا. میری جو مارکیٹنگ ٹیم ہے کسی کو بھی فون کر کے نہیں کہتی کہ آؤ ہمیں جوائن کرو, ہم کبھی نہیں کہتے. ہم اپنا کام دکھاتے ہیں, کام سمجھ میں آتا ہے ہمیں جوائن کرو, نہیں سمجھ میں آتا نہیں جوائن کرو. جب جوائن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ہمارا چھوٹا موٹا انٹرویو ہوتا ہے, ہم سوال جواب کرتے ہیں, اس میں ہمیں اگر نظر آ جائے کوئی ہم سے یہ کہے کہ خالد صاحب بس آپ مجھے یہ بتا دیا کریں کہ کون سا اسٹاک جو ہے نا 4 روپے بڑھ جائے گا, بس آپ مجھے چھوڑیں, کال وال چھوڑیں, بس آپ مجھے یہ بتا دیا کریں. میں اس کو بتانا تو دور کی بات ہے, ممبرشپ بھی نہیں دیتا. میں کہتا ہوں جاؤ یار اپنا کام کرو, میرے ساتھ نہیں چلو گے. مجھے میچور لوگ چاہیے, یہاں سے کوئی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ PhD نہیں چاہیے, یہاں سے میچور چاہیے. پاکستان میں ایک سے ایک فورن یونیورسٹی کا گریجویٹ جو ہے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے اداروں میں تعینات ہوئے ہوئے ہیں, اور ان کی حرکتیں دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ تعلیم ان کے قریب سے بھی نہیں گزری. تو مجھے آپ کی ڈگریاں نہیں, مجھے آپ کا بیہیویئر, آپ کی ایٹیٹیوڈ, آپ کی تربیت چاہیے. آپ کتنا چیزوں کو ایبزارب کرتے ہیں. میرے پاس لرننگ کا جو پیمانہ ہے, جو علم کا پیمانہ ہے, تعلیم کا پیمانہ ہے, آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کا پیمانہ ہے, وہ ایبزارپشن ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے وہ جاہل بھی بہت تعلیم یافتہ ہے
جو بات کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو آدمی سننے اور سمجھنے سے پہلے بولنے لگتا ہے اس کو تعلیم کتنی بڑی ڈگری دکھا دے میرے لیے وہ جاہل ہے۔ تو بہرحال تو اس لیے محمد علی صاحب میں کئی دفعہ اس طرح کی باتوں پہ ناراض ہو جاتا ہوں۔ اصل میں ایک اور بات ہے، پبلک ڈیلنگ میری ہے نہیں، میں پبلک ڈیلنگ کا ماہر نہیں ہوں، تو میری جتنی ڈیلنگ ہے میچور لوگوں سے، تو اس لیے مجھے عادت ہی نہیں ہے اس قسم کی باتیں سننے کی، تو اس لیے بھی تھوڑا سا ہائپر ہو جاتا ہوں، معافی چاہوں گا میں۔ چودھری وقاص صاحب کہتے ہیں گڈ ورکنگ برادر۔ محمد عمر کہتے ہیں ویری ریئر انالیسس سر، کائنڈلی ٹیل اس واٹس ایپ فیس فار منتھلی 0345-619-0443، یہ ہے نمبر، اس نمبر پہ بات کریں، آپ کو فیسز کا بھی پتہ لگے گا، اور آج کل جو ڈیل اگر ان کے پاس چل رہی ہے اس میں کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہماری کم فیس میں ہمیں جوائن کرنا ہے تب بھی اس نمبر پہ رابطہ کر لیں 0345-619-0443۔ اس کے بعد اسماعیل شیخ کا مکہ مکرمہ سے سوال ہے، خوش نصیب آدمی ہیں۔ ڈیئر خالد صاحب، 17 جنوری از اے بلڈ باتھ ان پی ایس ایکس، واٹ وی ڈو؟ اچھا سر، بالکل درست بات ہے، وی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ ود دیٹ بلڈ باتھ، کیونکہ جو کچھ ہوا، مگر ایک بات ہے، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ 11-12 بجے میں نے مڈ ڈے کال دی، اس وقت مارکیٹ کچھ بھی نہیں گری تھی، 11-12 بجے تھے، تو میں نے ان کو واضح طور، ہاں بالکل، میں نے ان کو بتا دیا کہ بھائی 600 کے لیول کے نیچے، 690-607 کا کوئی لیول تھا، میں نے کہا اس کے نیچے تصور بھی نہیں کرنا، تباہی ہے، سمجھا دیا تھا میں نے۔ تو اگر کسی آدمی نے 690 پہ اسٹاپ لاس لیا تھا تو وہ بلڈ باتھ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ جو اس نے 690 پہ مال بیچا تھا نا، آج اس نے خریدا ہوگا، آج اس نے مال خریدا ہوگا، آئی کین گارنٹی۔ تو یہ اچھا ایک بات اور، مندی کے لیے روتے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کہ مندی اور تیزی مارکیٹ کے نیچرل بیہیویئر ہے؟ مارکیٹ اسٹریٹ لائن میں نہ اوپر جاتی ہے، اسٹریٹ لائن میں نہ نیچے آتی ہے، یہ تو مارکیٹ کے نیچرل بیہیویئر ہے۔ تو ان سے اختلاف کرنا، ان سے ڈرنا بیکار ہے، ان کے لیے حکمت عملی بنانا ضروری ہے کہ اگر ایسا ہو تو میں کیا کروں گا، میں کہاں کھڑا ہوں گا۔ اگر بلڈ باتھ کی کوئی سگنل، کوئی انڈیکیشن آئی ہے اور میں نہیں نکلا ہوں تو بھائی پھر اب میں کیا رہوں؟ اب جیسے مثال دے رہا ہوں، اگر کسی نے میری بدھ اور جمعرات کی کال پر پی پی ایل میں ایگزٹ نہیں لی ہے اور آج مجھے آ کے وہ روئے میرے سامنے کہ سر پی پی ایل وہاں تک گیا تھا پھر یہاں آ گیا، میری تو اتنے کی بائی تھی، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس سے کنڈولنس کروں، تعزیت کروں؟ مجھے نہیں آتی ایسی تعزیت کرنی۔ مطلب میں تو کہتا ہوں کہ ٹریڈ میں انٹر ہونے سے پہلے سوچو، تھنک بیفور یو ایگزیکیوٹ۔ تو اب بیٹھ کے کیا فائدہ؟ بدھ جمعرات کو پی پی ایل کی ایگزٹ کال دے کے لکھ دیا گیا کہ وی آر اوور فرام پی پی ایل، او جی ڈی سی اینڈ پی پی ایل، وی آر اوور، یہ جملہ جمعرات کی کال میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جمعے کو پی پی ایل کی انٹرا ڈے کال دی گئی۔ پچھلے کافی سارے دنوں سے، میرے خیال میں 15-20 دنوں سے پی پی ایل سلیکٹیو اسٹاک میں چل رہا تھا، او جی ڈی سی پی پی ایل، جمعے کو وہ انٹرا ڈے میں شفٹ ہو گیا، اور اس میں ہم نے بولا کہ بھائی اس کو رکھنا وکھنا نہیں ہے۔ میرے خیال میں 84 روپے کا شاید ٹارگیٹ تھا جمعے کو، صحیح مجھے یاد بھی نہیں ہے، اور اس میں سے نکل جانا تھا، اور جمعہ ہی وہ آخری اس کا دن تھا جس میں اس نے ہائی بنایا ہے، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں، جو اسماعیل صاحب کا سوال ہے کہ جو بلڈ باتھ ہے وہ جب آیا تو وہ شخص جو بدھ اور جمعرات کو پی پی ایل سے نکلا ہے وہ پریشان ہوگا۔ میں جانتا ہوں، میرے ممبر ہیں، پیسے لے کے بیٹھے ہیں۔ کل رات میری ایک ممبر سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا خالد صاحب ابھی نہیں لے رہا میں۔ اچھا، ان کو لینا پی پی ایل ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار ابھی نہیں لے رہا۔ میں نے کہا مطلب اچھی بات ہے، صبر کرو، کہیں نہیں جا رہی مارکیٹ۔ تو بہرحال اسماعیل صاحب، اس میں یہ ہے کہ اگر ہم مینٹلی تیار ہوں کہ دیکھو نا، روزانہ کی کال میں دونوں آپشن دیے جاتے ہیں، آپ کو یہ نہیں کہا جاتا اگر ایون مارکیٹ میں تیزی بھی ہو، جیسے آج کی مارکیٹ میں شدید مندی کی باتیں ہو رہی تھی کیونکہ 1300 کی بات تھی، تو میں بھی مارکیٹ میں مندی میں تھا، مگر میں نے یہ بات سمجھائی کہ 200 پوائنٹ 250 پوائنٹ 400 پوائنٹ بھی مارکیٹ اوپر جائے، ٹریپ مت ہونا، شارٹ ٹرم ٹریڈ مت کرنا، بالکل مت کرنا، ٹارگیٹ ایکیومولیشن جاری رکھو اپنی۔ جو اسٹاک بہت نیچے آ گئے، جیسے میں نے ذکر کیا ہپکو شپکو کا، اور بھی ایک دو کیا بہت سارے اسٹاک تھے جن کو گرنا نہیں چاہیے تھا، وہ گر گئے تھے کل،
اور وہ والے اسٹاک خاص ہیں. جیسے ابھی ایوین کی بات ہوئی ہے, ایوین گر گیا, کوئی بات نہیں, گر گیا تو آج ریکور کیا ہوگا, اس نے لازمی کیا ہوگا. تو اور بھی ایسے اسٹاک تھے جو جن کا گرنا بہت مشکل تھا, ٹیکنیکلی نظر نہیں آ رہا تھا, مگر 1300-1400 پوائنٹ میں گر گئے. تو ایسے اسٹاک میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی. تو مطلب طریقہ کار بہت ہوتے ہیں, صرف پریشان ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اچھا, حبیب نام ہے شاید. حبیب صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر, کیا آپ مرکنٹائل ایکسچینج میں شریعہ کمپلائنٹ, دوسرا میزان بینک کا بائنگ لیول بتا دیں لانگ ٹرم, اور آپ لوگوں کا بروکریج ہاؤس کا کیا نام ہے؟ سر جی, بروکریج ہاؤس کا نام میں ادھر یوٹیوب پہ نہیں بتاؤں گا, کیونکہ کچھ ہمارے جو ہوتے ہیں پروٹوکولز ہوتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کام کرنے کے, کہ ہم کسی ادارے کا یا برانڈ کا کا نام نہیں لیتے, تو ان کا نام نہیں بتاؤں گا. مگر یہ ہے کہ 0345619043 اس پر آپ کانٹیکٹ کریں گے تو میرے مینیجر اور میری ٹیم آپ کو تمام بروکریج بتائے گی. ہم کوئی ایک نہیں, ہم 4-5 بروکریج کے ساتھ کام کرتے ہیں, مرکنٹائل میں بھی اور اسٹاک میں بھی. تو جہاں کمفرٹ زون ہوتا ہے وہاں آپ کا اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں, ہمارے لیے کوئی دقت نہیں ہوتی, ہم آسانی رکھتے ہیں. ہم بروکر سے ہمارا اتنا تعلق اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم تو آپ کے ساتھ زیادہ ڈیل کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کنسلٹنسی میں رہتے ہیں. مگر مجھ جیسے آدمی کو جو اس مارکیٹ کا پارٹیسپینٹ ہو, اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بروکر کا ایجنٹ ہو, اس کا آئی بی ہو, انٹروڈیوسنگ بروکر ہو, تو ہم بالکل بروکریج کرتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ مرکنٹائل ایکسچینج میں شریعہ کمپلائنس, مرکنٹائل میں شریعہ کہاں سے آ گیا؟ مطلب آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ شریعہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں, میرا ویو کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لمبی بحث ہے, اس میں نہیں جاؤں گا. میں آپ کے حساب سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ شریعہ کمپلائنس کی بات کر رہے ہیں تو جب مرکنٹائل ایکسچینج فیوچر ایکسچینج ہے تو پھر اس میں شریعہ کمپلائنس پہ ڈسکشن ہو نہیں سکتی آپ کے اعتبار سے, کیونکہ آپ فیوچر میں بھی ٹریڈ نہیں کرتے ہوں. اگر آپ فیوچر میں ٹریڈ نہیں کرتے تو آل دیز آر فیوچر کانٹریکٹس, تو وائی یو آر تھنکنگ فار مرکنٹائل ایکسچینج, یوز لیس. اچھا, طارق صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر, پلیز گائیڈ. اچھا سوری, انہوں نے میزان بینک کا سوال کیا ہے. یار میزان بینک کو میں نے کل ایک ریٹ دیا تھا, ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا. کل میں نے ایک لیول بتایا تھا, مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا کیا لیول تھا, کہ اس لیول کے پاس بائنگ اس کی چیک کرو. ابھی میرے سامنے میرا مین سسٹم نہیں ہے, اگر چلیں پھر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تو میں چیک کر کے بتا دیتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ میزان بینک کو 100 پہ جب میزان بینک گیا تھا تو اس وقت ہم نے میزان بینک کی بائنگ سے روک دیا تھا. ہم نے کہا تھا میزان بینک میں نہیں جانا, اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو دیکھیں گے, جہاں پر اس کی سپورٹ بننے لگے گی پھر وہاں سے انٹری لیں گے. ہاں جی, 89 اور 86 کے بیچ میں اس کو بائنگ کرنے کے لیے کہا تھا. اچھا, یہ یہاں پر بھی دیا ہوا ہے. 89 اور 86 کے پاس ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ سپورٹ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے. اگر فرض کیجئے آپ کو میزان بینک بائی کرنا ہے, نمبر 1 آپ اس کو میڈیم ٹرم کے لیے بائی کریں گے, ڈیلی ٹریڈ کے لیے تو نہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ 89, اب جیسے مارکیٹ میں بڑی گراوٹ ہے تو 89-86 کے بیچ میں ہم 3000-4000 بائی کر لیں گے اگر ہمیں 10,000 بائی کرنا ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے جب سپورٹ اسٹرانگ ہو رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے تھوڑا نیچے جا کے یا اسی ایریا میں کچھ ٹائم گزار دے, تو کچھ ٹائم کے بعد جب سپورٹ فارم ہونے لگے گی, اگر 3-4 دن تک وہ 86 نہیں توڑتا ہے تو ہم پھر دوبارہ اسی ایریا میں اور بائنگ کر لیں گے, یا اوپر جا کے بائنگ کر لیں گے جب کنفرمیشن ہو جائے گی. تو بہرحال بائنگ اسٹارٹ ہو سکتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے. آج کا نہیں پتہ مجھے آج اس میں کیا ہوا ہے. اگلے کمنٹ کی طرف چلتا ہوں میں. سوال ہے السلام علیکم سر, پلیز گائیڈ پاک الیکٹران اور کتنا نیچے جا سکتا ہے. دیکھیے پاک الیکٹران کا بہت سارا کام چائنا کے ساتھ لنک ہے, تو شدید مشکلات کا شکار ہے.
اس کے بارے میں کوئی کمنٹ ابھی نہیں کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ یہ کہاں تک جائے گا، کیونکہ جہاں یہ جا رہا ہے وہیں اس کو جانا نہیں چاہیے۔ اگر میں آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں نا تو 2011 اور 12 کے جو لو تھے نا، یہ اس کی طرف جا رہا ہے، اور وہ لو آپ کو میں بتاؤں کیا تھے۔ 2011 میں یہ 3.5-4 روپے کا تھا، تو بدقسمتی ہے کہ یہ وہاں تک بھی جانے کی کوشش کر سکتا ہے، مگر بہرحال بہت سے بہت ابھی 8 روپے تک نظر آتا ہے، 8 روپے سے زیادہ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد اگلا کمنٹ ہے، سر الغازی کی کوئی صورت حال ہے، بائی کی ڈیٹیل بتائیں۔ یار ایک تو پہلے آپ لوگ نا اس کا مجھے کوڈ دے دیا کیجئے، مجھے بہت سے اسٹاک کے کوڈ یاد نہیں رہتے، تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ سیدھا سیدھا کوڈ بتایا کریں تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ الغازی تو اس کا AGT ہے، کیا ہے وہ؟ اب دیکھیے جناب، مجھے اس کا کوڈ ہی یاد نہیں آ رہا۔ نہیں سر، معافی چاہتا ہوں، مجھے کوڈ نہیں یاد آ رہا، کوڈ لکھا کریں، ایسے مجھے یاد نہیں رہتا، ناموں سے مجھے یاد نہیں رہتا۔ اس کے بعد ایک اور کمنٹ ہے، آپ کی صرف اوقات کوئی صاحب نے میری اوقات بتائی ہے، تو بہرحال میں بتا دوں، میری اوقات جو ہے وہ 16 گھنٹے کی ہے، کیونکہ میں روزانہ 16 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ انہوں نے میری اوقات روپوں میں بتائی ہے، تو ان کو میں ان کے لیے میں پہلے ہی کل ہی کمنٹ کر چکا ہوں، روزانہ میں ایک جیسے کمنٹ کا جواب دینا پسند نہیں کروں گا، تو ٹھیک ہے، فائن، اگر آپ سمجھتے ہیں میری یہ اوقات ہے تو ٹھیک ہے، ہوگی۔ اب بات کر لیتے ہیں جو لوگ اسلام آباد میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد کے قریب و جوار کے بہت سارے شہر ہیں، راول پنڈی اسلام آباد کے قریب میرے خیال میں 45 منٹس اور 1 آور پر بڑی ساری سٹیز ہیں۔ تو جو بھی لوگ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے سوال کرنا ہو، اگر آپ کا سوال پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، آپ کے ٹریڈنگ کے مسائل کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی، ان تمام سوالات کے جوابات دوں گا۔ بہت شکریہ مجھے سننے کا، مجھے دیکھنے کا۔ ضرور کمنٹ کیجئے، نیگیٹو کمنٹ بھی کیجئے، مگر نیگیٹو کمنٹ کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ الفاظ کا استعمال، پرسنل اٹیک اور مطلب لینگویج کو ضرور وہ کریں، اور فوکس کریں ٹیکنیکل پہ۔ میں کرسی پہ ہلتا ہوں، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں بات کرتے ہوئے ایسے ہلتا ہوں، اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں ٹیکنیکل پہ بات کرنے پہ۔ ٹیکنیکلز پہ کوئی ایشوز ہے، میری موقف میرا مارکیٹ کے بارے میں، اس پہ کوئی ایشوز ہے، بحث ہو سکتی ہے۔ میں کل نہیں ہو سکتا، میں مکمل ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں ایک اینالسٹ ہوں جو ایک خاص قسم کی حد ہوگی، پرسنٹیج جس حد تک جا سکتا ہے، اس سے آگے 100% ایکیوریسی لیول نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہے، ہم کوئی مکمل نہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے۔ اللہ حافظ۔